अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सजदा सहव। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे। मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सके। सहव का मतलब क्या होता है? भूलना। सजदा तो आपको पता है, सजदा कब किया जाता है? जब हम नमाज में होते हैं, या फिर सजदा शुक्र, जिसकी क्लास में हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ लिए। तो सजदा सहव, सहव यानी भूलना। अब सजदा चूंकि नमाज में किया जाता है, तो फिर यहाँ डेफिनेशन देखें, ऐसे ही है। नमाजी उस कमी को पूरा करने के लिए ये दो सजदे करता है। सहव क्या करता है? नमाज में कोई कमी हो जाए या नमाज में आप भूल गए तो उस वजह से ये सजदा सहव किया जाता है। सजदा सहव को मिरग़ीमतैन भी कहा जाता है। रग़ीम अन्हु का मतलब यानी कि खाक आलूद हो, और मुरग़िम का मतलब होता है नाक खाक आलूद करने वाला। आपको हम हदीस के ज़रिए बताते हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा सहव का नाम मिरग़ीमतैन रखा। तैन यानी दो, आइन ये जो साउंड आता है यहाँ पर दो का आता है। मिरग़ीमतैन का मतलब क्या है? शैतान को जलील व ख़ार करने वाली दो चीज़ें। तो अब देखें सजदा सहव का हुक्म कहाँ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यहाँ देखें। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अपनी नमाज में कुछ भूल जाए तो वो बैठकर सहव के दो सजदे कर ले। मुस्नद अहमद 1999। सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मरवी है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सहव के लिए सलाम फेरने के बाद दो ही सजदे हैं। अबू दाऊद 1038। सारी हम ऑथेंटिक हदीस आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट देखें, सजदा सहव किस सूरत में किया जाता है? सहव तो भूल गए ना, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो भूलने पर आपको सजदा करना है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके भूलने पर आपको सजदा नहीं करना है? यहाँ देखेंगे। जब नमाज में शक हो जाए, अब क्या शक होगा? कमी या ज़्यादती। सुनन है, मुस्तहिबात की कमी हो जाए तो सजदा सहव नहीं है। अच्छा, मुस्तहिबात क्या है, सुनन क्या है? ये कैसा? जैसा कि आपको मिसाल के तौर पर, अगर कोई जहरी क़िरात है यानी ज़ोर से पढ़ी जाने वाली नमाज है, लेकिन आप भूल गए और धीमी आवाज़ में आप पढ़ लिए, या खामोश पढ़ने वाली सिर्री नमाजें हैं, उसको अगर आप ऊंची आवाज़ में पढ़ लिए तो इसके लिए सजदा सहव नहीं है। और इसके अलावा जब आप अल्लाहु अकबर कह के तकबीर करते हैं, वो तो रुकन है, ठीक है। उसके बाद जब आपने हाथ बांध लिया, हाथ बांधने के बाद आप क्या पढ़ते हैं? सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका पढ़ते हैं, है ना। या फिर आप अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ये दोनों क्या है? दुआए इस्तिफ्ताह कहते हैं इसको। अगर दुआ इस्तिफ्ताह भूल गए तब भी सजदा सहव की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी हदीस का नंबर है। हम आपको अभी बता दिए कि सजदा सहव कहाँ नहीं करना है। दुआ इस्तिफ्ताह भूल गए, या नमाज को ज़ोर से पढ़ना था, आपने स्लोली पढ़ लिया, स्लोली पढ़ना था, ज़्यादा ज़ोर से पढ़ लिया, तो इसमें कोई आपको हर्ज नहीं है, वहाँ पर सजदा सहव करने की ज़रूरत नहीं है। आप सजदा सहव करेंगे कब? उससे पहले ना हम क्या करते हैं, उसका फ़ायदा देखते हैं, ठीक है, उसका अजर भी देखेंगे। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक हो जाए और उसे मालूम ना हो कि उसने कितनी रकातें पढ़ ली, 3 पढ़ी या 4 पढ़ी, फॉर एग्जांपल आप 4 रकत के लिए आप खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर बोल दिया। होता क्या है कि कभी 3 आप पढ़े हैं, या 4 पढ़े हैं, या 2 पढ़े हैं, 1 पढ़े हैं। 1 पढ़ते हैं और आपके जहन में आता है शायद मैंने 2 पढ़ा होगा, या फिर 2 पढ़ते हैं, फिर आपके जहन में कभी ऐसा आ जाता है शक कि मैंने शायद 3 पढ़ा होगा, है ना। तो इसको कहते हैं भूल जाना, ये सहव कहलाता है। तो अब क्या करेंगे? आपको शक को छोड़ देना है।
کم کی طرف دیکھنا ہے، یعنی جتنی رکعتوں پر آپ کو یقین ہے. فار ایگزامپل آپ نے ابھی 3 رکعتیں پڑھی لیکن آپ کو ڈاؤٹ آ رہا ہے، ارے میں نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو کیا کریں گے آپ کم کی طرف دیکھیں گے کہ جتنی آپ کو یاد ہے. جیسے پہلی آپ نے پڑھ لی آپ کو یاد ہے، دوسری آپ نے پڑھ لی آپ کو یاد ہے، اب تیسری اور چوتھی میں ڈاؤٹ ہے تو 2 کو کاؤنٹ کریں گے، تیسری پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، تیسری اور چوتھی میں ڈاؤٹ ہے، آپ کو یاد ہے کہ میں تیسری پڑھ چکی، چوتھی پڑھی یا نہیں پڑھی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو تیسری کو آپ یقین کر کے باقی کی نماز کو آپ آگے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا 3 یقینی ہے تو چوتھی پڑھ لے، پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے. اب یہاں پر کیا ہے، کم آپ نے کیا. جہاں پر آپ کی نماز میں اگر کمی ہو رہی ہے تو سلام سے پہلے، سلام پھیرتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے پہلے 2 سجدے کر لینا ہے. اچھا وہ بس کیا ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، تشہد درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے پھر سجدے میں جاتے ہیں، یا ایک سلام پھیر کے پھر سجدے میں جاتے ہیں. ایسے نہیں، جب آپ نے ایک سلام پھیر لیا اس کا مطلب آپ کی نماز ہو گئی. تو دوسرے سلام سے پہلے سجدہ سہو نہیں ہے بلکہ دونوں سلام سے پہلے سجدہ سہو ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. تو اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہوئے تو پھر یہ سجدہ اس کی نماز کو جفت کر دے گا، یعنی 6 کر دے گا. اگر اس نے 4 کی تکمیل کر لی تھی، یعنی 4 رکعتیں آپ نے پڑھ لی تھی لیکن پھر بھی آپ نے سجدہ کیا، تو پھر وہ کیا ہوگا، شیطان کی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ ہو جائے گا. ابھی ہم نے کیا دیکھا تھا، مرغیمتین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا. دیکھیں مسلم 1272. اب دیکھتے ہیں ہم سجدہ سہو کے بغیر اگر کسی نے نماز پڑھ لی، یعنی اتنا پرخلوص اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز ادا کی کہ اس میں اس کو کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ ان میں کچھ بھی نہ بھولے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتے ہیں. دیکھیں مسند احمد 1530. ہم یہ آپ کو حدیث بتاتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے سے انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز پڑھی لیکن بھول گیا، جس کی وجہ سے اب یہ مجھے یاد نہیں رہا، مجھے نہیں پتا چل رہا کہ میں نے جفت رکعتیں پڑھی ہیں یا طاق. جفت کیا ہوتا ہے، ایون نمبرز، یعنی 2 4 6 8، اس کو کہتے ہیں ایون نمبرز. طاق یعنی 1 3 5 ایسے. تو 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے. دیکھیں کتنی بڑی بات بولی جا رہی ہے کہ شیطان جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وسوسے ڈالتا ہے اور نماز میں ہمیں کیا کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں یاد دلواتا ہے اور پھر نماز میں بھلوا بھی دیتا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے، شیطان کا کھیلنا ہے. شیطان ہم سے کھیل رہا ہے، اتنی جرت ہے اس کی. تم میں سے جو آدمی نماز پڑھے اور وہ یہ نہ جان سکے کہ جفت رکعتیں پڑھ لی ہیں یا طاق، جفت یعنی 2 پڑھ لی ہیں 4 پڑھی ہیں، یا طاق یعنی 1 3 یاد نہیں رہا، تو وہ کیا کریں گا، 2 سجدے کر لے کہ ان دونوں سے اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ، امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سجدہ صاحب کے ریزنز دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے اس کے ریزنز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی نمازوں میں آپ غور کریں کہ کہیں یہ ریزنز میرے اندر بھی نہیں ہے، میں جب نماز پڑھتی ہوں تو کہیں میرے لیے بھی ایسا ہو نہیں رہا. دیکھیں سجدہ صاحب کے 3 اسباب یعنی ریزنز بتایا جا رہا ہے. ایک کیا ہے کہ نماز میں کسی عمل کا زیادہ ہو جانا، اور دوسرا کیا ہوگا، نماز میں کمی ہو جانا، نماز میں شک پیدا ہونا. اب ان تینوں کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر مثلا شک ہوا کہ 2 کے بجائے 3 آپ نے سجدے کر لیے. اب اس کے لیے کیا کریں گے، اب 2 کے بجائے 1 سجدہ کر لیا. کمی کا مطلب آپ کو دیکھیں نماز میں کیا کرنا ہوتا ہے، 2 سجدے کرنا ہوتا ہے. تو زیادتی کا مطلب کہ آپ نے 2 کے بجائے 3 کر لیا، یا کمی کا مطلب کیا ہے کہ 2 کے بجائے آپ نے 1 کر لیا. یا پھر نماز میں شک پیدا ہو گیا کہ سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، یعنی ارکان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. رکوع کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اللہ اکبر کر کے تکبیر بولا ہے کہ نہیں بولا ہے. یہ سارے ارکان ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ارکان کی بات ہو رہی ہے.
اب یہاں دیکھیں، یہ جو ہے نا نماز میں کسی عمل کا زیادہ ہو جانا، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر نمازی اپنی نماز میں قیام یعنی کھڑا ہونا، قعدہ یعنی تشہد میں بیٹھنا، رکوع یا سجدہ جان بوجھ کر اگر زائد کر دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، باطل یعنی وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، وہ نماز اس نے پڑھی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر بھول جائے، اسے یاد نہ رہے کہ اس سے نماز میں زیادتی ہو گئی ہے یا کمی ہو گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو چکا، یعنی اس نے سلام بھی پھیر دیا، اس وقت اس کو یاد آئے تو اس صورت میں اسے صرف سجدہ سہو کرنا ہوگا، اس کی نماز صحیح ہوگی۔ 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھنے پر سجدہ سہو کا طریقہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں 5 رکعت پڑھ لی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا نماز کی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس پر آپ نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ وہاں پر کیا تھا؟ نماز میں کمی ہو گئی تھی تو سلام پھیرنے سے پہلے یعنی تشہد پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، کچھ دعائیں پڑھ لی، 2 سجدے اللہ اکبر کہہ کے ایک سجدہ کیا، پھر اٹھ گئے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کیا، پھر اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ یہ کیا ہو گیا؟ کمی کے لیے۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ زیادتی ہو گئی، 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھ لی گئی۔ 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھنے پر کیا کیا جا رہا ہے کہ اس پر آپ نے سلام کے بعد سجدہ کیا۔ کمی ہو جائے تو سلام سے پہلے، زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد 2 سجدے کرنا ہے۔ اچھا، وہ کیسے کرنا ہے ابھی وہ دیکھتے ہیں۔ نماز میں کمی ہو جانا، دوسرا تھا نا، اگر کسی واجب میں نقص رہ جائے اور انسان اس کی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، مثلا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا بھول گیا اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد یاد آیا کہ میں نے نماز میں واجبات یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہنا بھول گیا، تو یہ واجب ترک کر دیا، چنانچہ وہ اپنی نماز جاری رکھے گا اور سلام پھیرنے سے قبل سجدہ سہو کر لے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا تشہد ترک کیا تو اپنی نماز جاری رکھی اور واپس نہیں بیٹھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے قبل سجدہ سہو کیا۔ 2 رکعت کے بعد جب تشہد پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ واجب ہے وہ، لیکن جب پوری نماز کمپلیٹ ہو جائے یعنی 4 پڑھ لی یا 2 پڑھ لی، جو آخری تشہد ہوتا ہے وہ واجب، وہ رکن ہے، اس کے چھوڑنے پر نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، لیکن جو بیچ والا تشہد ہے، 2 سجدوں کے بعد تشہد پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر تشہد پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو یہ جو بیچ والا جو تشہد ہے وہ واجبات میں ہے۔ اگر وہ بھول گئے آپ اور کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے تو دوبارہ بیٹھیں گے نہیں، 2 رکعت کمپلیٹ کریں گے، پھر اس کے بعد تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، 2 سجدے کریں گے سہو کے اور پھر سلام پھیریں گے 2 طرف، ایک مرتبہ سلام پھیرے، اللہ اکبر بولے، پھر سجدے میں چلے گئے، ایسے نہیں۔ کم رکعت پڑھنے پر سجدہ سہو کا طریقہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلے پہر ایک نماز پڑھائی۔ وہ پچھلے پہر کا مطلب کیا ہے؟ ظہر یا پھر عصر۔ آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے سامنے ایک لکڑی کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ بہت خفا ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، پھر جلد باز لوگ مسجد سے نکل گئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ نماز کم کر دی گئی، نماز کم کر دی گئی، نماز کم کر دی گئی۔ تو لوگوں میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے وہاں پر رکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کے باعث یعنی ان کے ڈر کے باعث آپ سے بات نہیں کر رہے تھے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذوالیدین کہتے تھے، یعنی دونوں ہاتھوں والا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھول گئے یا پھر نماز کم کر دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم کر دی گئی۔ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے ہیں
तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और पूछा, क्या ज़ुल्यदैन ठीक कह रहा है? लोगों ने इशारा किया कि हाँ। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह वापस गए और फिर बाकी 2 रकातें पढ़ाई। फिर आपने सलाम फेरा, तकबीर कही और सहफ का सजदा किया, यानी 2 सजदे किए। अपने सजदे की मानिंद उससे लंबा कुछ सजदा किया, फिर सर उठाया, फिर अल्लाहु अकबर कहा, फिर दोबारा सजदा किया अपने पहले सजदे की मानिंद, यानी 2 सजदे एक ही तरह के या कुछ थोड़ा सा लंबा किए। फिर आपने सर उठाया, फिर अल्लाहु अकबर कहा। मोहम्मद बिन सुरीन से कहा गया कि क्या आपने सजदा सहव के बाद सलाम फेरा था? उन्होंने जवाब दिया, मुझे ये बात अबू हुरैरा से याद नहीं है। मुझे बताया गया इमरान बिन हुसैन ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा। अब समझ आया? यानी अगर अपने पूरी नमाज दूसरी जो भूल गए थे वो पढ़ने के बाद सलाम फेरा, फिर अल्लाहु अकबर कह के सलाम सजदा किए, फिर उठे, फिर अल्लाहु अकबर बोले, फिर एक और सजदे में गए, फिर एक और मर्तबा सजदा किया, फिर अल्लाहु अकबर कह के उठे। अब यहाँ पर सलाम फेरने की बात किससे साबित है? इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से साबित है। अबू दाऊद 1008। रुकू या सजदा ना करने पर सजदा सहव का तरीक़ा। जिसने भूल कर कोई रुकन छोड़ दिया, ख्वाह वो सजदा हो या रुकू हो, फिर उसे दूसरी रकत की क़िरात में, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपने नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर कही, क़िरात कर ली, फिर आप रुकू में गए, फिर उठे, फिर सजदा किया, एक सजदा किया, दूसरा सजदा करना भूल गए, फिर आप दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए, वहाँ सूरह फातिहा वगैरह पढ़ रहे हैं, उस वक्त आपको याद आया, चाहे रुकू हो चाहे सजदा हो, तो अब क्या होगा? तो उसकी रकत बातिल हो गई। यानी पहली जो रकत आप पढ़े थे वहाँ पर आपने रुकू करना छोड़ दिया या फिर सजदा 2 के बजाय एक ही सजदा किए, तो फिर वो रकत बातिल होगी। अब उसको काउंट नहीं करेंगे जिसमें उसने रुकनों को छोड़ा है, और जो रकत उसने शुरू की है वो उसकी जगह ले लेगी और वो अपनी नमाज में एक रकत ज़्यादा अदा करके सलाम फेरने के बाद सजदा सहव करेगा। ठीक है, ये बात अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है समझ आ गई। अच्छा, ये बात अब देखें यहाँ पर तो क्या मिसाल बताई गई कि पहली रकत में अगर आपने सजदा करना भूल गए या रुकू न करना भूल गए, लेकिन अगर यही बात अगर आप दूसरी रकत में है, तीसरी रकत में है, तो भी वैसे ही सेम, जैसे यानी एक रकत जो थी वो कैंसिल हो जाएगी और नई रकत आपको पढ़नी होगी। कुछ समझ में ना आए ना तो कमेंट्स करके ज़रूर क्वेश्चन कर लिया करें, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। या फिर आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाइए, फिर अच्छे से सुनिए, इंशाल्लाह समझ आएगा। तशहुद ऊला ना पढ़ने पर सलाम से क़ब्ल सजदा सहव। अब्दुल्ला इब्ने बुहैना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को 2 रकात पढ़ाई, फिर खड़े हो गए और तशहुद नहीं किया, यानी कायदे में बैठना भूल गए, तो लोग भी आपके साथ खड़े हो गए। फिर जब आपने अपनी नमाज पूरी कर ली और हम सलाम फेरने का इंतज़ार में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने से पहले बैठे बैठे अल्लाहु अकबर कहकर 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। तशहुद उला यानी तशहुद जो 2 रकत के बाद जो पढ़ते हैं वो पढ़ना भूल गए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? सलाम से पहले 2 सजदे उन्होंने किए। ठीक है, बुहैना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक नमाज और एक रिवायत के मुताबिक ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। 2 रकतों के बाद तशहुद के लिए बैठने के बजाय खड़े हो गए, आगाह करने के लिए, यानी पीछे के लोगों ने क्या किया? सुभान अल्लाह कहा। लेकिन अब चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए थे, सीधे खड़े हो गए थे, तो अब उन्होंने क्या किया? दोबारा फिर नहीं बैठे बल्कि खड़े हो गए थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया? नमाज जारी रखी, वापस नहीं बैठे। लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिदा में खड़े रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को जारी रखा, यहाँ तक कि नमाज से फारिग होने लगे, सिर्फ सलाम बाकी था और लोग भी सलाम फेरने का इंतज़ार कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ब्ल अस्सलाम यानी सलाम फेरने से पहले, क्योंकि उन्होंने तशहुद पढ़ना भूल गए थे ना, तो इस वजह से उन्होंने बैठे बैठे 2 सजदे किए और हर सजदे के लिए अल्लाहु अकबर कहा, फिर सलाम फेर दिया। लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा किया।
اچھا بتائیے، اب یہاں کہیں ایک مرتبہ تو بھی ہے کہ ہاتھ کو آپ کو اوپر اٹھا کر پھر سجدے میں جانا ہے، یا ایک سلام پھیر کے پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھول ہو گئی تھی تو وہ کب یاد آ رہی ہے آپ کو؟ اگلی رکعت میں جانے سے پہلے ہی اگر یاد آ گئی تو وہ رکن آپ کو ادا کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں پر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام 2 رکعتوں پر کھڑا ہو جائے اور صحیح سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے ہی اسے یاد آ جائے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ لے۔ مطلب یہاں پر بھی کون سی مثال بتائی جا رہی ہے آپ کو کہ اب جیسے ابھی تک آپ کیا دیکھ رہے تھے، 2 رکعت پڑھ لیے، پھر تشہد پڑھنا بھول گئے، سیدھا کھڑے ہو گئے، پھر دوبارہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھی، بعد میں سجدہ سہو کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھ لی، تشہد پڑھنا بھول گئے اور پھر آدھا اٹھے، یعنی پورا نہیں اٹھے، آدھا ہی اٹھے، تو پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ واپس بیٹھ کے تشہد پڑھ لینا ہے۔ اگر پورا سیدھا کھڑے ہو جائیں گے تو پھر تشہد کے لیے دوبارہ نہیں بیٹھیں گے، آدھا ہی تھوڑا سا ایسے اٹھے تھے کہ آپ کو یاد آیا کہ ارے میں نے تشہد نہیں پڑھا، تو پھر وہیں کا وہیں بیٹھ جائیں گے اور اپنی تشہد کو کمپلیٹ کر کے پھر آگے کی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں آپ کو درمیانہ تشہد رہ جانے کی وجہ سے 2 سجدے کر لیے۔ تیسرا ہم نے کیا دیکھا؟ نماز میں شک۔ شک کیا ہوتا ہے؟ نماز میں اضافہ ہے یا کمی ہے، یہ دونوں کے بیچ میں ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے، تردد یہ ہے کہ نماز زیادہ پڑھی ہے یا کم۔ مثلا شک ہے کہ نماز 3 رکعت ادا کی یا 4 رکعت۔ اس صورت کی 2 حالتیں ہیں، ایک کہ یقین ہونا کہ آپ نے زیادہ پڑھی تھی یا کم پڑھی تھی، یقین کو زیادہ راضی رکھتے ہوئے آپ آگے کی نماز پڑھیں گے اور اسی بنا پر نماز کو مکمل کر لیں گے اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کریں گے۔ اب آپ کو ہم یہ سجدہ سہو کیوں ہوتا ہے، یعنی ہم نماز میں کیوں بھول جاتے ہیں، اس کا ریزن ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ راوی حدیث ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے نماز میں اضافہ کر دیا تھا یا کچھ کمی کی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آ گیا؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے اس قدر نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور قبلہ رخ ہو کر 2 سجدے کر دیے، پھر سلام پھیرا، ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور مطلع کر دیتا، یعنی بول دیتا، لیکن میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے تو اسے چاہیے کہ صحیح حالت معلوم کرنے کی کوشش کرے، پھر اسی پر اپنی نماز کو پوری کر کے پھر سلام پھیرے، اس کے بعد 2 سجدے کرے۔ سجدہ سہو کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، جو بھی آپ نے ہمیشہ سے پڑھتے ہیں وہی آپ کو پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہو، اس لیے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا ہے۔